پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے پاسبل ہو وہ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، مزید بادب بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، کیونکہ آج ہم ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک مرحومہ کی گویا یاد منانے، اس کو ایصال کرنے آئے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، ہمیں کچھ یاد دلاتے ہیں۔ اسی یاد کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت سنیے گا۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی۔ سیدنا حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ عورت نے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں، پتہ تو چلے کہ اس کا حال کیا ہے۔ حضرت نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، میری بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے، اس کے بدن پر تارکول کا یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور میں وہ منظر دیکھ کر بڑی تڑپ رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری کو اس نے یہ خواب سنایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر تاج ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے، اور جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کہتی حضور میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے تیری ماں نے تو، تیری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ماجرا بتایا تھا کہ تم عذاب میں، پریشانی میں، تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کے مزے کر رہی ہو۔ کہتے حضور بات ایسی ہی تھی کہ میں عذاب میں تھی، مگر ہماری جس قبرستان میں قبر تھی وہاں ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اس عاشق رسول نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا۔ اس درود شریف کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا۔ اللہ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک درود پاک کا ایصال کرنا مردوں کو کیسا کام آتا ہے۔ اب اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے نا کہ جب درود پاک ایصال کرے، مردوں سے عذاب اٹھ جائے، جو خود درود پاک پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیے، دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے، جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں، مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں آج، بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، چچا نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہمارا کچھ تعلق رہا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ، کوئی دعوت، کچھ خدمت نہ کرتے ان کی۔ تو آج ان کی خدمت، ان کی دعوت، ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں قبر میں جانے کے بعد۔ اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے شاگرد، ہم ذرا سوچیں نا، جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا، جس ماں کا دودھ پیا، جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے، اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا ہے۔ یہ ایصال ثواب کا واقعہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا۔ تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے، بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔
یہ ریت، یہ رواج، یہ انداز کہیں بدل نہ جائے کہ اگر آج ہی یہ رواج بنتا گیا کہ لوگ مرحومین کو بھولنے لگے تو کل ایسا نہ ہو مجھے بھی لوگ بھول نہ جائیں۔ میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے اپنے مرحومین کو ایصال کیا کرو، اپنے والدین جن کے والدین نہیں ان کی قبر پر جایا کرو۔ بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے، محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کمال یہ ہے بہت ساری ایسی ہمارے بلیفز ہیں جس میں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے، کئی قومیں کچھ اور مانتی ہیں، کئی مذہب والے کچھ اور کسی بات کو سمجھتے ہیں، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذہب والے، دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے والے، انٹلیکچوئلز ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے، اس سے فرار نہیں ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک قرآنی واقعے کے ذریعے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے دنیا میں موت کس کو آئی، سب سے پہلے دنیا سے انتقال کس نے کیا، اور سب سے پہلے تدفین کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی۔ یہ قرآنی واقعہ آپ کی اور میری معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا۔ عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل تھا جس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دونوں کا واقعہ کیا تھا کہ حضرت حوا کی ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا، اس وقت کوئی اور جوڑا تو تھا نہیں، تو حضرت آدم اور بی بی حوا کے یہاں ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک ہی باری میں جو بچے پیدا ہوتے وہ تو بھائی بہن کہلاتے، اگلی حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کی اب شادیاں ہو سکتی تھی، مگر ایک ہی حمل میں جو پیدا ہوئے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کر دیا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ وہ اکلیما سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب وہ نہ مانا، ضد کرنے لگا، یعنی پہلا گناہ بھی زمین پر ہوا تو وہ حسد ہوا ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا نا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اب اس کے بعد حضرت آدم نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالی جس کی قربانی قبول کر لے گا پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کی بات مان لی جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ نبی پاک کی امت پر رب کا احسان ہے۔ آج میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، ہمارا صدقہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ پہلے کی قوموں کا دستور یہ تھا کہ صدقہ رکھا جاتا، جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا آسمان سے آگ آتی اور اس آگ کو، اس صدقے کو لے جایا کرتی، جلا دیتی تو صدقہ قبول کہلاتا تھا۔ اب قربانیاں پیش کی گئیں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حابیل نے جو قربانی پیش کی اس کو قربانی کو آگ آئی آسمان سے اور وہ لے گئی۔ قابیل کے گیہوں چھوڑ دیے گئے، قابیل نے گیہوں پیش کیے تھے اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی۔ اب قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا کہ میرا بھائی جو ہے یہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات پتہ چلی کہ کائنات میں پہلی لڑائی، پہلا جھگڑا، پہلا حسد ہونے کی وجہ بھی عورت تھی۔ یہ عورت کے فتنے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے۔ انسان پہلے کہتا ہے نہیں جناب میں تو بڑا نارمل ہوں، آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر جب نفسانی خواہشات کی پٹی آتی ہے، اب بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مگر اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا نا۔ وہ سوچتا رہا کہ اب میں لاش کا کروں کیا، کئی دنوں تک کاندھے پر اٹھائے لاش گھومتا رہا۔ تدفین تو ہوئی نہیں تھی نا، مرا ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، تو پتہ ہی نہیں تھا پروسیجر کیا ہے، مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ایک حکمت کا نظام بنایا کہ قابیل کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے پنجوں سے زمین کریدی اور پہلے کوے کی لاش اس میں دفن کر دی۔ گویا یہ پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ مردہ دفنانا ایسے ہے۔ تو اب قابیل نے حابیل کو دفنایا اور ان کو یوں سمجھیے کہ زمین میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پہلا قتل قابیل نے کیا، پہلا جرم حسد تھا، کس بنا پر ہوا یہ بھی آپ نے سنا، اور پہلی تدفین بھی حابیل کی ہوئی۔ اب آئیے تدفین کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں تدفین کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان کی تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ادا کر دیں تو یہ سب پر سے یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ نیکی ہے، لوگ عموماً اس سے کتراتے ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ اجر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات، بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا۔ یعنی کتنی بڑی نیکی ہے، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے۔ لوگ کتراتے ہیں، یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قیرات ثواب لکھے گا، جن میں سے ہر قیرات جبل احد سے بڑا ہوگا۔ یعنی جنازے کے ساتھ جانا، تدفین ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور سنو، کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو ان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو۔ دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا ہے، مجلس تجہیز و تکفین، جس میں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے کہ آپ اس نیکی میں آگے بڑھیں اور یہ برکتیں لوٹنے۔ ہمیں بھی چاہیے۔ ویسے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جنازہ نہیں ہوا تو ہونا ہے۔ میرے گھر میں آج تک جنازہ نہیں ہوا تھا، کئیوں کے جنازے میں گیا تھا، مگر اپنے گھر سے جب جنازہ اٹھا تو بہت کچھ احساس ہوا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا، الحمدللہ ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں نے یہ کورس کیا ہوا تھا تو گھر کی اسلامی بہنوں نے ہی والدہ کو الحمدللہ غسل دیا۔ لیکن ذرا سوچئے، میرے اور آپ کا جنازہ ہوا تو افضل تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کو غسل دے، بیٹا والد کا جنازہ پڑھائے، بیٹا والد کو سنت کے مطابق کفن دے۔ میرا ایک سوال ہے یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے، کیا ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکھایا ہے؟ ہماری فیملی میں کسی ایک کو میت کو غسل دینے آتا ہے، کسی ایک کو کفن دینے آتا ہے، کسی ایک کو نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانے آتی ہے؟ ہم سوچیں نا کہ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی والے مسئلہ بتاتے بھی ہیں، سولوشن بھی بتاتے ہیں۔ کمال کر دی ہماری اس مجلس نے تو کہ ویڈیو اس کی باقاعدہ VCD جاری کر دی ہے کہ اگر آپ تو ایپلیکیشن بھی آ گئی ہے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ایسے غسل ہوتا ہے، ایسے کفن دیا جاتا ہے، اور ایک آدھ کسی جنازے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں تاکہ غسل میں، کفن میں وہ سیکھ لے، تاکہ جب آپ کا یا میرا انتقال ہو تو افضل یہ ہے، وہ باپ خوش نصیب ہے جس کو اس کا بیٹا سنت کے مطابق غسل دے، اس کو کفن دے، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارے۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب کچھ مسائل نماز جنازہ کے بارے میں سن لیجئے، کچھ کنفیوژنز بھی ہیں، وہ بھی آج کلیئر ہو جائیں گی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی، یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے،
تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں۔ رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اگرچہ قصدن جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، جنازہ پڑھ لیا، اب جنازے کو کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے۔ میں نے براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جس میں کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک حاجی کو کہ جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے، ہر کنکر پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، جمرات کی رمی ہو، ہر کنکر پر کبیرہ گناہ معاف۔ لیکن چلو یہ تو سال میں ایک موقع ہے نا، میرے اللہ کی رحمت دیکھو، نبی پاک فرماتے ہیں جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ہمارے ایک بڑا عجیب رواج ہو گیا ہے، 2 قدم چلیے آواز لگاتے ہیں۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ آواز بھی لگانی ہے تو لگاؤ کہ 10 قدم لے کر چلیں، چاروں پائے پر 10 قدم لے کر چلنا یہ سنت ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ تحریر فرماتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چہرہ نہیں دیکھ سکتا، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دیتے وقت بلا حائل اس کے بدن کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اب چند احکام سن لیے، چند فضائل سن لیے، اب آتے ہیں آج کے بیان میں میسج کی طرف۔ آج ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے اس سے کیا عبرت لی ہے؟ ہم ایک میت کو ایصال کرنے آئے ہیں، ایک مرحومہ کی یوں سمجھیے کہ یاد میں یہ اجتماع ہوا ہے۔ کبھی جنازے میں جاتے ہیں، کبھی سویم میں جاتے ہیں، کبھی 40ویں میں جاتے ہیں، کوئی عبرت، کوئی میسج اپنے لیے لیتے ہیں کہ نہیں؟ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں۔ قبرستان کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، اس میں بھی پیغام یہی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ ہماری باری ہے، مگر نہ جنازے کے وقت عبرت ہوتی ہے، نہ سویم میں جا کر خیال آتا ہے، نہ چہلم میں جا کر یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کسی کا سویم، کسی کا 40 کل میری باری ہے۔ سنیے، میرے آقا قبر پر جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ حالانکہ نبی پاک وہ ہیں جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو رہی ہے، جن کے صدقے سب کے گناہ معاف ہوں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جنازے میں شریک تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اتنا روئے، نبی پاک نے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والوں آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنے آنسو سرور کائنات نے بہائے، پھر فرمایا اس یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی۔